بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں نے تعلیم کے متعلق بات کی تھی اور میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ تعلیم کے ذریعے سے ہم نے کیسا عروج حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سست ہوئے تو ہم کیسے پستی کی طرف چلے گئے اور آج ہماری حالت دنیا کے اندر قابل رحم ہے۔ ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں ہماری نظر میں کیا چیز ہوتی ہے، ہمارا کیا گول ہے، ہم کیا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے، اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے، پوچھنا چاہیے لوگوں کو جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو امتحانات میں بیٹھتے ہیں، ان کو پوچھنا چاہیے کہ تم کیا چاہتے ہو، پڑھ کر تم کیا بننا چاہتے ہو۔ تو شاید ان کے سامنے کوئی کھلا جواب نہیں ہے، ان کو شاید یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہوں، نہیں پتہ بہت سے لوگوں کو۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر امتحان کے اندر میں نقل کر رہا ہوں اور امتحان میں نقل کر کے میں جواب دے رہا ہوں، فرض کیجئے میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، تو تعلیم کا جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہیں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا تھا، اپنی سوچ کو بڑھانا تھا، اپنے خیالات کو بڑھانا تھا، وسیع کرنا تھا، لیکن سوچ تو ادھر ہی رہ گئی اور نقل ہم نے کی۔ ٹھیک ہے، ہم کو سرٹیفکیٹ مل گیا یا ڈگری مل گئی، لیکن وہ ڈگری جو ہم کو ملی وہ نالج تو ہمارے اندر نہیں ہے، تو فائدہ کیا؟ یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ ہم سونے کی قیمت نہیں جانتے اور سونے کو پہن کے چاروں طرف چل رہے ہیں۔ ایسی تعلیم کا فائدہ کیا؟ آج ہمارے ملک کے اندر تعلیم کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ میں پڑھنے جاتا ہوں کالج میں یا یونیورسٹی میں، لیکن میری زبان بڑی خراب ہے، میں گالی گلوچ دیتا ہوں، میں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں، میں بے ایمانی کرتا ہوں۔ تعلیم سے جو مجھے حاصل کرنا تھا وہ تو میں نے حاصل نہیں کیا، کیونکہ تعلیم ہی مجھے بتاتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، کل تمہیں بھی کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا غلط ہے کیونکہ جھوٹ بول کر تمہیں بھی کوئی فریب دے سکتا ہے، لیکن یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ڈگری ہے، نہ کہ نالج، نہ کہ علم۔ تو ڈگری تو آپ کو آج کل کے حساب کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، پہلے تو 500 یا 1000 روپے دو اور ڈگری مل جاتی ہے۔ ایسی ڈگری کا کیا فائدہ؟ ایسی ڈگری کا کیا فائدہ کہ جب انسان کے کیریکٹر نہیں بدلے جا سکتے، انسان کی اخلاقی تربیت نہیں کی جا سکتی، انسان کے معاشرتی نظام میں تبدیلی نہیں آ سکتی، تو ایسی تعلیم کا فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ If you ask what is the good of education in general، ایجوکیشن میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آنسر is easy that education make good men. Education makes men good men and good men act nobly. ایجوکیشن کیا کرتا ہے؟ ایجوکیشن یہ کرتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو
صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرتی ہے اور آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. اور جب ایک انسان اچھا بن جاتا ہے تو وہ اس کی جو کام کرنے کی بات ہوتی ہے یا بات کس طرح سے کرتا ہے وہ اس طرح سے جیسے نوبل پاکیزہ چیزیں، وہ ایکٹ نوبلی، وہ جانوروں کی طرح ایکٹ نہیں کرتا. وہ جانوروں کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں. اور اس کو اب یہ پتا چلا کہ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ایک اچھے انسان کو بنانا ہے، اور اچھا انسان معاشرے میں جو ایکٹ کرتا ہے، معاشرے میں جو کام کرتا ہے، وہ بڑا شاندار کام کرتا ہے. کیا ہمارا تعلیم کا نظام ایسا جا رہا ہے؟ جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ ہمارے زمانے میں تو لوگ کہتے کہ پڑھا لکھا جاہل آدمی. ظاہر ہے کہ جو ہمارے اندر خزانہ ہے اس کو تو اجاگر ہی نہیں کیا. ہم نے 15 20 25 سال کالج اور یونیورسٹی میں گئے، لیکن جو چیز سے تعلیم کے ذریعے سے ہم نکھار پیدا کر سکتے تھے ہم نے وہ نکھار پیدا نہیں کیا. ہم نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے جاتے رہے. تو وہ ایجوکیشن کا جو پرپس تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں اور رحمتیں ہم کو ڈالی تھی، وہ تو آج ہم سے کوسوں دور چلی گئی. آج ہم اپنے ملک میں سوچیں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک ایمانداری کب آئے گی، بے ایمانی کب ختم ہوگی؟ تو شاید اکثر لوگ کہیں گے نہیں یار اب تو بڑا مشکل ہے، اب تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ پورا معاشرہ خراب ہو گیا. کیوں؟ تعلیم تو تھی. پورا معاشرہ کیسے خراب ہو گیا؟ کیا چیز تھی اس کے اندر؟ بات یہ تھی کہ لوگوں نے ایجوکیشن کو امپورٹنٹ نہیں دی. تعلیم کے اندر جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کی طرف انہوں نے نہیں دیکھا. اور پھر ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے بھی کبھی اس طرف نہیں دیکھا. دیکھیں گے کیسے؟ کیونکہ خود بھی تو تعلیم یافتہ نہیں تھے اور نہیں ہیں. صرف پیسے سے انسان سیاستدان نہیں بن جاتا، لیکن ہمارے ملک میں بن جاتا ہے. تو جو قوم کی رہنمائی کرے وہ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہونا چاہیے. جو قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرے، جو لوگوں کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے محنت کرے، وہ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہونا چاہیے. لیکن ہے الٹا کہ ہمارے پاس جو غریب سے غریب انسان ہے وہ بھی اخلاق کی اوپر سطح پہ ہوگا بنسبت کے ہمارے حکمران. سامنے سامنے جھوٹ، سامنے سامنے دھوکہ. تو یہ تعلیم کا جو لباس ہمارے پاس ہے اب یہ سڑا ہوا لباس ہو گیا ہے. اگر ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تو پھر 50-100 سال اور گزر جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم اوپر نہیں آ سکتے. اللہ نے یہ خوبیاں رکھی ہمارے اندر. جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، جو کوشش نہیں کرے گا وہ نہیں پائے گا. انٹیلیجنس پلس کیریکٹر، دیٹ از اے گول آف ایجوکیشن. یہ مارٹن لوتھر کنگ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس پلس کیریکٹر. اگر آپ بڑے ہوشیار ہیں اور آپ کے پاس کیریکٹر بھی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہی ایجوکیشن کا پھل ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو آپ کے اندر انٹیلیجنس بھی آتی ہے اور ساتھ میں آپ کا جو کیریکٹر ہے، کردار ہے، وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے. اور یہ کردار جو ہے یہ کوئی
ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بازار میں جا کر کہیں کہ مجھے کردار چاہیے، لو یہ پیسہ اور کردار دے دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ سمجھ کر جیسے جیسے انسان پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے ایجوکیشن حاصل کرتا جائے گا، ویسے ویسے اس کے سامنے راز کھلتے جائیں گے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کل کوئی مسلمان باہر نکل کے کوئی نئی چیز ایجاد کر لے جو دنیا کو حیران اور پریشان کر دے۔ یہ تعلیم کے ذریعے ممکن ہے، یہ صرف ایجوکیشن کے ذریعے ممکن ہے۔ لیکن ہماری سوچ، ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ جو کاروباری لوگ ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہے کہ ارے بیٹا پڑھ کے کیا کرو گے، نوکری کرنی ہے نا، تو اس سے بہتر تو اپنا کاروبار ہے، کاروبار کرو، دوسروں کی غلامی کیوں کرے؟ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ کاروبار ایک دن ختم ہو سکتا ہے، چانسز ہیں، چانسز ہے کہ جیسے ہی کاروبار ڈوبا تم سب ڈوب گئے۔ لیکن ایجوکیشن جو تمہارے پاس ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی۔ زندگی کے آخر دم تک وہ ایجوکیشن تمہارے پاس رہے گا، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایسے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کس طرح سے ہمیں اپنی تعلیم کا نظام بدلنا ہوگا، اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تعلیم کا مطلب صرف پیسہ کمانا نہیں ہے۔ آج کل یہاں پہ تو کیلکولیشن ہوتا ہے کہ بھئی میں اگر ہائی اسکول کے بعد میں 4 سال اس میں دوں تو ہاؤ مچ آئی کین میک، میں کتنا پیسہ بناؤں گا۔ دوسری لائن والا کہے گا کہ اس میں میکزیمم کتنا ملتا ہے، تو فٹافٹ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں کہ ہائیسٹ سیلری کیا ہوتی ہے۔ یعنی ایجوکیشن کو سیلری سے کمپائر کیا جاتا ہے، ایکسپیرینس کی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، ایکسپیرینس کی تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایکسپیرینس وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ کی گٹھان کھول دی جاتی ہے، ہمیں ایک چیز ڈفرنٹ طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، ہم تجربہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس سے حل کیجئے، اگر اس سے نہیں ہوتا ہے تو اس سے کیجئے، اس سے نہیں ہوتا ہے تو یہ مسئلہ اس سے حل کیجئے، بہت سارے آپشن دیتا ہے یہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ۔ اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی کے آخر دم تک آپ اگر چاہیں تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سیکھ سکتے ہیں۔ تعلیم یہ چیز ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکاتوں کو صحیح معنوں میں پرکھنا ہے تو پھر آپ کو ایجوکیشن لے کے اپنے دماغ کو کھولنا پڑے گا، اپنی سوچ کو واسٹ کرنا پڑے گا، اور اپنے مقصد کو، اپنے گول کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ صرف یہ نہیں سوچنا کہ ہم کو کتنا پیسہ ملے گا یا ہم لائف کے میں کس حصے میں ہوں گے۔ سوچنا یہ ہے کہ میرے دماغ کے اندر اللہ نے کتنی قوت رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے، اس تمام طاقت کو ایک بار میں استعمال کروں، یوٹیلائز کروں، اور ساری طاقت میرے پاس آئے، یعنی علم کی، تو میں دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہوں۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے نبی کا پیغام بھی ہے۔ انشاءاللہ عزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی دوسرے سبجیکٹ پر، لیکن چلتے چلتے ایک بات پھر میں عرض کر دوں کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے،
یہ چینل میں صرف شوق کے خاطر کرتا ہوں، میرا کوئی اس کے اندر کمانے کا مطلب نہیں ہے۔ تو اگر میرا یہ چینل آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ہے اس کو آپ دبا دیجئے تاکہ آپ کو بوقت میری جو نئی ویڈیوز ہے اس کی اطلاع ملتی رہے، اور آپ مجھے کمنٹس دیتے رہیں کہ آپ کس قسم کی باتیں سننا چاہتے ہیں یا کون سی باتیں میری آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔